السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی و الہام بتایا ہے کہ میں ہی آنے والا مسیح و مہدی ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے مجھے امتی اور غیر تشریعی نبوت کا مرتبہ ملا ہے. تو مخالفین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور ایسے ایسے غلیظ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے کہ کسی شریف آدمی کے منہ سے ایسی باتیں نکل نہیں سکتی، اور اب کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس بات پر مسلمانوں کو انگیخت کیا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے تمام دروازے آیت خاتم النبیین کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بند کر دیے. خاتم النبیین کے جو معنی کیے جاتے ہیں ہر احمدی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو معنی دوسرے کرتے ہیں یہ غلط ہے. اس سے نبوت کے دروازے بند نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا. اسلام ہی اب تا قیامت آخری دین ہے، اور فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی یہ بزرگ کلام ہر جگہ اور ہر زمانے میں پڑھا جانے والا ہے اور لوح محفوظ میں ہے. اس کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک اس کی تعلیم نے ہی قائم رہنا ہے. یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب کوئی نئی شریعت اور کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی آزاد نبی نہیں آ سکتا جو خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اس کی اطاعت سے نبوت کا درجہ پائے، بلکہ یہ مقام بھی
اب اسی کو مل سکتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کی مہر کے نیچے ہو. یہ اعلان تھا خدا تعالیٰ کا. بس اس غلط فہمی یا خاتم النبیین کے الفاظ کا صحیح ادراک نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ ناسمجھ علماء نے اور اکثریت شریر تباہ علماء نے امت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکانے کی ہر جگہ اور ہر زمانے میں کوشش کی اور کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب اس بات کو ہی نہیں سمجھا یا سمجھنا نہ چاہا کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، تو پھر وہی یہ الہی کا مضمون بھی جو اس سے منسلک ہے اس کی بھی غلط تشریح کرنی تھی لوگوں نے، اور کی اور اعلان کیا اور کرتے ہیں کہ وہی الہی کے اب تمام دروازے بند ہو گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اعلان کہ خدا تعالیٰ مجھ سے بولتا ہے اور مجھے وہی وہ الہام کرتا ہے، اس کے بھی سخت منکر ہوئے. لیکن جو حق کی تلاش میں ہیں، سعید فطرت ہیں، انہوں نے حق کو تلاش کیا، بات کو سمجھا اور سمجھ رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری اور کامل اور مکمل دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی وہ الہام کیا چیز ہے، یا اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہی وہ الہام کے دروازے بند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے بھی بعض صفات ختم کر چکا ہے، یا یہ صفات ختم ہو گئی ہے. گویا خدا تعالیٰ کی ایک صفت نعوذ باللہ فنا ہو گئی، یا خدا تعالیٰ جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ وہ اول و والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے، اس کو فنا نہیں. اگر کسی بھی کام کو جو خدا تعالیٰ پہلے کرتا تھا اب نہیں کرتا تو ماننا پڑے گا کہ اس کی بعض صفات میں کمی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان عظیم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ایک طرف تو خدائے قادر و توانا اور واحد و یگانہ کو ماننے کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، اور دوسری طرف بغیر سوچے سمجھے صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں ایسی بات کرنا جو اللہ تعالیٰ کی بلند شان پر حرف لاتی ہو، اس پہ کوئی ان کو روک نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. بس خوف خدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. بس پاک ہے اللہ جو عرش کا بھی رب ہے، تمام نقصوں سے پاک ہے، اور اس سے بھی جو وہ کہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے تمام صفات رکھتا تھا، وہ تمام صفات جن کا ہم علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آج بھی وہ ان تمام صفات کا حامل ہے، اور انہیں جب چاہے جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے. آج بھی اس کی اپنے بندوں سے کلام کی صفت جاری ہے جس طرح پہلے جاری تھی، اور اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق جب اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو ان سے وحی و الہام کے ذریعے کلام کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وحی کے جاری رہنے کے بارے میں فرشتے اترنے اور کلام کرنے کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. اور پھر فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو. بس ان آیات میں فرشتوں کے اترنے اور وحی کے جاری رہنے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان غلط سوچ رکھنے والے علماء کا بھی منہ بند کر دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اب وحی کے دروازے بند ہیں. ہاں، یہ وحی کے دروازے ان پر کھلے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، نام نہاد علماء نہیں، استقامت دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر ابتلاء اور تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں. ان پر فرشتے اترتے، ان سے کلام کرتے اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور اگلے جہان میں بھی ساتھ ہوں گے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کاملہ ہے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی اور شریک نہیں، اور یہ کہ پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو، ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا، ان پر فرشتے اترتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی. نعرہ تکبیر. اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، بس تم اس سے خوش ہو. اب واضح ہو کہ فرمایا اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں، اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے، بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس روحانی جنت کا مزہ چکھ چکے ہیں. در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیرووں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ سے پوری طرح صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لیے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو، تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ رسول یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے، فرمایا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نزول وحی کا صرف ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مستقیم ہیں.
اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ پھر فرمایا مکالمہ الہیہ اور رویائے صالحہ سے خدا تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو جو اس کے ولی ہیں ضرور حصہ ملتا ہے۔ پس ایک حقیقی مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو مان کر ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی تمام صفات کا جامع جیسا پہلے تھا آج بھی ہے، اور اپنے ولیوں اور خاص لوگوں پر جب چاہے وحی و الہام کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الہام اور وحی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب خدا تعالیٰ سے پوری صلح ہو، اس کے آگے مکمل طور پر گردن رکھ دی ہو، اور یہ کہ یہ امتیاز بھی صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ حیرت ہے کہ جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کامل شریعت کے بعد مخصوص کر دیا، مسلمان اس اعزاز کو لینے سے انکاری ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح و مہدی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اپنے بے شمار الہامات وقت سے پہلے بتائے، اور اپنوں اور غیروں نے ان کو پورا ہونے کی تصدیق کی۔ مثلا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، اور آج 120 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہ صرف ہر احمدی بلکہ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود خدا تعالیٰ کی تائیدات تمہارے ساتھ لگتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ دشمنوں نے آپ پر حملے کیے، آپ کو مقدمات میں گھسیٹا، لیکن خدا تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو خبر دے دی کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ دشمن نہ صرف اپنی کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے بلکہ خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آ کر عبرت کا نشان بنے، چاہے بر صغیر میں اٹھنے والے دشمن تھے یا امریکہ جیسے ملک میں رہنے والا دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی تھی اس کے مطابق اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بس کم عقل اور کمزور ایمان ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور وحی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب میں پھر واپس اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اہل لغت کے نزدیک وحی و الہام کیا چیز ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا وحی و الہام ہے۔ اہل لغت اس کی کس طرح وضاحت کرتے ہیں؟ تمام کا بیان تو ممکن نہیں ہے، مفردات میں امام راغب میں جو بیان ہوا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی ایک اچھی لغت کی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وحی کے اصل معنی جلدی اشارے کے ہیں، اور چونکہ اس لفظ میں صورت کے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے امر وحی، اور یہ وحی کبھی کلام کے ذریعے بطور اشارے اور تعریض کے ہوتی ہے، اور کبھی ایسی آواز کے ذریعے ہوتی ہے جو مرکب الفاظ سے خالی ہو، اور کبھی جوارے کے اشارے کے ذریعے، اعضاء کے اشارے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کبھی کتابت کے ذریعے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے قول
فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پس وہ اپنی قوم پر محراب سے ظاہر ہوا اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرو۔ فرمایا کہ اسی سے اللہ تعالیٰ کے قول سورہ مریم کی جو آیت ہے کہ بابت بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک انہوں نے اشارہ کیا، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے لکھ کر بتایا، اور اس الہی، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، اور اس الہی کلام کو بھی جو خدا تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی طرف پہنچایا جائے وہی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہنے پر کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، ایک شور مچ جاتا ہے۔ ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں اور انبیاء پر تو وحی ہوتی ہے، لیکن امام راغب کے نزدیک اولیاء پر بھی وحی ہوتی ہے، اور یہاں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ اولیاء اور انبیاء کی وحی کا فرق کیا ہے، بلکہ الہی کلام جو خواہ انبیاء سے ہو یا اولیاء سے ہو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات سے وحی کے جو معنی اخذ کر کے لکھے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں مختلف لغات کے معنی لکھنے کے بعد، تفصیل لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے معنی نمبر 1 کسی کام پر مبعوث کرنا، نمبر 2 دل میں بات ڈالنا، نمبر 3 اشارے سے بات سمجھانا، نمبر 4 کسی پیغامبر کی معرفت پیغام بھیجنا، 5 لکھنا، 6 دوسروں سے چھپا کر بات کرنا، 7 حکم دینا کہ ہیں۔ یہ جو ہے وہی کی مزید وسیع تعریف ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کن مواقع پر اور کن کے لیے اور کس کو وحی کرنے کا بیان فرماتا ہے اور کس طرح کی وحی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں وحی کا لفظ بے شمار جگہ پر اور مختلف مواقع پر اور مختلف چیزوں پر، جن میں انسان کے علاوہ دوسرے جاندار بھی شامل ہیں بلکہ جمادات بھی ہیں، ان سب پر استعمال ہوا ہے۔ گو کہ عموماً انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے انسانوں پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے معاملے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذف فیہ فی التابوت فاقذف فیہ الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ وحی کی جو وحی کی جاتی ہے کہ اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر جا پھینکے تاکہ میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت انڈیل دی، اور تاکہ یہ بھی ہو کہ تو میری آنکھ کے سامنے پروان چڑھے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، بس جب تو اس کے بارے میں خوف محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کوئی خوف نہ کر اور کوئی غم نہ کھا، ہم یقیناً اسے تیری طرف دوبارہ لانے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے ایک رسول بنانے والے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرف وحی کے ضمن میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، بس گواہ ہے کہ ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ اب جیسا کہ لغت کے معنوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ان جگہوں پر بھی وہی کہ یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ کرو۔ پھر آسمان کی طرف وہی کا ذکر ہے۔
جیسا کہ فرمایا لیکن اس سے پہلے میں پہلی باتوں کی وضاحت کر دوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر ایمان لاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے وہی کرتا ہے، خواہ وہ رسول ہو یا غیر رسول، اور وہ جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا محدثوں میں سے کوئی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ خبر دی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کلام کیا، پھر اس طرح اس نے مسیح ناصری علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محکم کتاب میں بعض مردوں اور عورتوں سے متعلق خبر دی ہے کہ ان کے رب نے ان سے کلام کیا اور انہیں مخاطب کیا، انہیں بعض باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور بعض امور سے منع کیا. وہ رب العالمین کی طرف سے نہ نبی تھے نہ ہی رسول. فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. بس اے منصف اور عقل مند، تم اس بات پر غور کرو کہ اس امت میں جو خیر الامم ہے کیوں بعض مردوں سے خدا تعالیٰ کا کلام کرنا جائز نہیں، حالانکہ اس نے تم سے پہلی امتوں کی عورتوں سے بھی کلام کیا ہے اور پہلوں کی مثالیں تمہارے پاس موجود ہیں. بس ہم تو اس یقین پر قائم ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر وحی کرتا ہے جن کی نیک فطرت ہے اور جن کا انجام بخیر کرنا چاہتا ہے. اس لیے وحی کے ذریعے انہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ینصروں کا رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی ہم تیری مدد ان لوگوں سے کریں گے جن کے دل میں ہم الہام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ وحی کر بھی رہا ہے اور آج تک کرتا چلا جا رہا ہے. کل میں نے چند واقعات پیش کیے تھے، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بعض شامل ہونے والے بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے. اب میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں اس وضاحت کے بعد کہ جیسا کہ لغت کے معنوں میں ہم نے دیکھا ہے، ان جگہوں پر وحی کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ کرو. پھر آسمان کی طرف بھی وحی کا ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. بس اس نے ان کو 2 زمانوں میں 7 آسمانوں کی صورت میں تقسیم کر دیا اور ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین کیا. یہ کامل غلبے والے اور صاحب علم کی تقدیر ہے. اور آسمان کے سپرد جو کام ہیں یا سیاروں اور ستاروں اور مختلف گیسز ہیں جو فضا میں، ان کو مفوضہ کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں. زمین پر وحی کا ذکر بھی ملتا ہے سورہ زلزال میں، جیسا کہ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحیٰ. اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اور یہ آخری زمانے کے حالات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور جو حالات کی تبدیلی ہوگی ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق زمین ان باتوں کا اظہار کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جو آج کل ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، جیسا کہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ
इला नहले अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि पहाड़ों में भी और दरख्तों में भी और उन बेलों में भी जो वो ऊंचे सहारों पर चढ़ाते हैं घर बना। अब ये वही की कि कहाँ कहाँ घर बनाने हैं, ये वही क्या है, ये वही उस मक्खी की वो अंदरूनी सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने मक्खियाँ पैदा की हुई हैं। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा कोली मिन कुल्लि समरात फसलों की सुबला रब्बे के दुलला यखरजो मिन बतूनहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास इन्ना फी ज़ालिका लाआयातन लिकौमी यतफक्करून। फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब के रस्तों पर आजिज़ी करते हुए चल, उनके पेटों में से ऐसा मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और उसमें इंसानों के लिए एक बड़ी शिफा है, यकीनन इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा निशान है। इसका भी जिक्र फरमाया कि ये छत्ते बनाने के बाद वो शहद बनाती है जो तुम्हारे लिए शिफा है, और अक्ल रखने वाले, सोच और फिक्र करने वालों के लिए निशान है। बग़ैर सोचे समझे ये कह देना कि वही नहीं हो सकती, या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इस्तेज़ा करते हुए कहना कि उन पर वही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने ये मिसालें देकर और दूसरी मिसालें देकर फरमाया कि कारखाना कुदरत वही पर बुनियाद करता है। साइंसदानों ने शहद की मक्खी पर जो तहकीक की है और इस निज़ाम के मुतालिक जो बताया गया है वो एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है। और जब ये मक्खियाँ अपनी मलका की हिफाजत करती हैं, उसके लिए खुराक का निज़ाम है, हर मक्खी का अपने अपने फ़राइज़ की सरअंजामदही का निज़ाम है। इस बारे में अब तो अखबारों में भी और किताबों में भी और इंटरनेट वगैरह भी बड़ी मालूमात मिल जाती हैं। लेकिन ये कुरान करीम की शान है कि 1400 साल पहले इसकी तफसीलात बताई। इसमें एक तो ये रहनुमाई है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक पर गौर करके उसके काम को देखकर ये सोच पैदा करनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला की पैदा करदा हर चीज़ का एक मकसद है, और दूसरे कि इस मकसद को हासिल करने या इस काम को सरअंजाम देने के लिए जो उसके सुपुर्द है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलता है, और वो हुक्म वही की सूरत में मिलता है। और अगर ये काम जो खुदा ताला की तरफ से वदीयत की गई ताकतों के मुताबिक किया जाता है और जिसका हुक्म या वही ख़फ़ी की सूरत में मिलता है या ज़ाहिरी वही की सूरत में, अगर ये वही ना हो तो काम सरअंजाम पा नहीं सकते। और यही चीज़ रूहानी निज़ाम में भी लागू है। अगर वही का निज़ाम मुसलसल ना रहे या हस्ब ज़रूरत अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन जारी ना रखे, जो जिस तरह दुनियावी निज़ाम नहीं चलता रूहानी निज़ाम भी नहीं चलता और नहीं चल सकता। दुनिया में जो इजादात साइंसदानों के ज़रिए होती हैं ये भी एक तरह के वही ख़फ़ी की वजह से होती है। एक ख़्याल दिल में आता है एक साइंसदान के, जिस पर वो काम करके सोच कर वो ईजाद करता है। तो बहरहाल वही का एक निज़ाम है जो जारी निज़ाम है। शहद की मक्खी के बारे में जो ये आया कि पहाड़ों पर घर बना या दरख्तों पर या जो अर्शे बनाए जाते हैं उन पर पौधों की टेक के लिए उन पर घर बना, तो मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहद की मक्खी की इन 3 जगहों पर घर बनाने के लिए वही किए जाने को रूहानी और निज़ाम और इंसानी वही के मुख्तलिफ मदारिज के साथ भी बड़ी खूबसूरती से बांध कर बयान फरमाया है। और कुरान करीम की यही खूबसूरती है कि हर बात या मिसाल जो कुरान करीम में बयान हुई है उसके ज़ाहिरी मानों के पीछे एक गहरा रूहानी सिलसिला नज़र आता है। लेकिन ये भी उन्हीं को नज़र आता है
اور انہی کو سمجھ آتا ہے جو علم و معرفت کے موتی تلاش کرنے کے لیے اس میں غوطے لگاتے ہیں۔ انسانوں کی طرف وحی کے لیے اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کو مختلف اونچے مقامات پر گھر بنانے کے لیے وحی کی جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی وحی کے بھی درجے ہیں۔ بعض کی وحی بہت اونچے مقام کی ہوتی ہے، بعض کی اس سے کم درجے کی، اور بعض کی اس سے بھی کم درجے کی۔ یہ قرآن کریم کے اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق دیکھیں تو شہد کی مکھی کی وحی اور پھر خالص شہد بنانے والی آیات کے آگے پیچھے روحانی نظام کا ذکر چل رہا ہے۔ اب شہد کے مختلف رنگوں اور شفا کا ذکر کر کے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے، لیکن اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا بظاہر تو شہد کی مکھی سے کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ جو سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقین بہت نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ بتایا کہ غور کرو کہ انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور اکثر آیات انبیاء پر وحی کے ذکر میں ہی ہیں، کہ انبیاء پر وحی روحانی شفا کے لیے ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں شفا کی ضرورت ہے۔ قوموں کی روحانی حالت سنوارنے کے لیے بھی نبی مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو نئی شریعت اتاری جو گزشتہ سے بہتر تھی اور شفا کی زیادہ بہتر خاصیت رکھتی تھی، یا اس شریعت کو انبیاء کے ذریعے سے جاری رکھا۔ یہ اس لیے کہ قوموں کی روحانی حالت میں جو زوال آیا اور قومی لحاظ سے وہ ارذل العمر کو پہنچے اور اپنی تعلیم کو بھلا دیا، تو خدا تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے اسے تازگی دے اور تازہ روحانی شہد جو ہے اسے پہنچتا رہے۔ اور جو مقام انبیاء میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جن کی وحی کا معیار بھی اور مقام اونچا ترین ہے، اور آپ افضل الرسل ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے اور شریعت کامل اور مکمل ہونے کے لحاظ سے آپ کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت کہ زوال آتا ہے، اور اس کی پیشگوئی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ظلمت اور اندھیرے کا زمانہ اور دور آئے گا۔ وہ دور آیا، گو امت میں اللہ تعالیٰ مجددین اور اولیاء بھیجتا رہا جو اپنے دائرے اور علاقے میں روشنی پھیلاتے رہے، اور پھر آخر میں خاتم الخلفاء مسیح و مہدی موعود کو بھیجا تاکہ قرآن کریم جو شفا و رحمت للمومنین، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جس کو بھلا کر مسلمان اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، وہ شان و شان، وہ شوکت جو مسلمانوں کی کسی زمانے میں تھی، اس شان اور اس شوکت کو دوبارہ بحال اور قائم کرے،
اور وہ اس صورت میں ہے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی حاصل کر کے وہ حقائق اور وہ معارف جو قرآن کریم کے ہر لفظ میں پوشیدہ ہیں دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بس اللہ تعالیٰ جو علیم و قدیر ہے، جس کا علم بھی لافانی ہے اور جس کی قدرتیں بھی لازوال ہیں، وہ اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے الہام کرتا ہے اور وہی نازل کرتا ہے اور جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مکھی کی وہی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ اور حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی وحی کے قائل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مقام کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں عطا فرمایا ہے، تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو اس دنیا کا بنانے والا اور آئندہ زندگی کی جاویدانی امیدیں اور بشارتیں دینے والا ہے، اس کا قدیم سے یہ قانون قدرت ہے کہ غافل لوگوں کی معرفت زیادہ کرنے کے لیے بعض اپنے بندوں کو اپنی طرف سے الہام بخشتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے اور اپنے آسمانی نشان ان پر ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح وہ خدا کو روحانی آنکھوں سے دیکھ کر اور یقین اور محبت سے معمور ہو کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس زندگی کے چشمے کی طرف کھینچیں جس سے وہ پیتے ہیں، تا غافل لوگ خدا سے پیار کر کے ابدی نجات کے مالک ہوں۔ اور ہر ایک وقت میں جب دنیا میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے حقیقی پاک باطنی میں فطور آتا ہے تو خدا کسی کو اپنے بندوں میں سے الہام دے کر دلوں کو صاف کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ سو اس زمانے میں اس کام کے لیے جس شخص کو اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے کھڑا کیا ہے وہ یہی عاجز ہے۔ پس سلسلہ وہی ضروری ہے دین کی تعلیم کو تازہ رکھنے کے لیے، غافلوں کو جگانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی روحانی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں اس نے اپنی خاص قدرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وحی و الہام سے حصہ دیا تاکہ کشتی اسلام تمام طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ اصنع الفلک بأعیننا ووحینا وقم وانذر فإنک من المامورین، کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ماتحت کشتی تیار کر اور اٹھ اور ڈرا کیونکہ تو مامور ہے۔ بس اس کے بعد سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب سے آپ کا دعویٰ ہے دنیا میں زمینی اور آسمانی آفات کا آنا اور دنیا کی تباہی میں بڑی تیزی آ چکی ہے جن سے آپ نے دنیا کو ڈرایا تھا۔ آپ پر خدا تعالیٰ کی وحی کے اترنے کی ایک روشن دلیل ہے یہ، فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ انسانوں پر کس طرح وحی نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم عملاً دیکھتے ہیں
کہ 3 ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام کرنے کے، چوتھا کوئی نہیں۔ نمبر 1 رویا، نمبر 2 مکاشفہ، نمبر 3 وحی۔ من ورائے حجاب سے مراد رویا کا ذریعہ ہے۔ من ورائے حجاب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ خوابیں آتی ہیں تو اشاروں میں آتی ہیں، کھل کر نہیں آتی ہیں، اور یہی رویا کی حیت ہے۔ فرمایا یرسلہ رسول سے مراد مکاشفہ ہے۔ رسول کا تمثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے، کشف کی شکل میں، اور مکاشفہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ تمثلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی پیغام رساں کا آنا بھی کشفی حالت ہی ہے جس میں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ بس پیغام لانے والے یا فرشتے کا ظاہر ہونا کشفی رنگ رکھتا ہے، اور کشفی حالت کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں فرشتے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام الہی کی 3 قسمیں ہیں، وہی، رویا، کشف۔ وہی وہ ہے جو کسی واسطے کے بغیر نبی کے پاک اور مطہر دل پر نازل ہو، اور یہ کلام زیادہ صاف اور روشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے جب سامنے ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے نابینا، فرمایا کہ یہ حافظ صاحب جو نابینا ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے کلام کے سننے میں ہرگز کوئی غلطی نہیں کرتے، اور نہیں جانتے کہ سنی ہوئی آواز ہمارے غیر کی آواز ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ کس کی ہے۔ دوسری قسم رویا اور خواب ہے کہ یہ کلام رنگین اور لطیف ہوتا ہے، اور اس میں کنایا ہوتا ہے، اور وہ ذوالوجوہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 کنگنوں کا دیکھنا، یا اپنی ایک بیوی کے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ دیکھنا، یا گائے وغیرہ کو دیکھنا۔ اس قسم کا کلام تعبیر طلب ہوتا ہے۔ تیسری قسم کلام کی کشف ہے، اور یہ تمثل کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے وہ بصورت جبرائیل علیہ السلام ہو، یا کسی اور فرشتے یا کسی دوسری چیز کی صورت میں ہو۔ بس آیت ان یکلمہ اللہ الا واحیا او من ورائے حجاب اور یرسلہ رسولا میں سوائے مذکورہ بالا 3 طریقوں کے کلام الہی کا اور کوئی طریق نہیں بتایا گیا۔ تو انسانوں سے خدا تعالیٰ کی پیغام رسانی یا کلام کے یہ 3 طریقے ہیں جس کا خدا تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا طریق ہر ایک کے اپنے خدا سے تعلق اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہے۔ اپنے جن خاص بندوں کو خدا تعالیٰ وہی وہ الہام کرتا ہے، ان کو رویا صادقہ بھی دکھاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو سچی رویا دکھائی ہو وہ صاحب کشف و الہام بھی ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دنیا داروں کو بھی اللہ تعالیٰ سچی خوابیں دکھاتا ہے، وہ ان کے کسی مقام کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بذریعہ وحی و الہام اور کشف بھی مخاطب ہوتا ہے یا پیغام بھیجتا ہے، تاکہ انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر ایسے لوگوں کو یقین قائم ہو، اور وحی و الہام کا دعویٰ کرنے والے کی بات سننے کی طرف انہیں توجہ پیدا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے کروڑوں اربوں لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، یہ انبیاء ہی ہیں جو اس آیت کے سب سے بڑھ کر مصداق ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ ان پر اتارتا ہے دنیا کو بتائیں، اور انہیں عباد الرحمن بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر صرف بات کا پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھلی کھلی تبلیغ کریں۔ اس بارے میں اور بھی کئی جگہ رسول کی ذمہ داریوں کے متعلق ذکر فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تیرے رب کی طرف سے جو کلام تجھ پر اتارا گیا ہے اسے دنیا تک پہنچا۔ یہ کون سا پیغام ہے، یہ کس چیز کی تبلیغ ہے جو رسول کرتے ہیں؟ ہر ایک جانتا ہے کہ پیغام جو ان پر وحی کیا گیا ہے، اور یہ ان رسولوں کی اور انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ضرور اس پیغام کو منوائیں بھی، صرف یہ کام ہے کہ واضح کر دیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اگر اسے قبول کرو گے تو اپنی دنیا و آخرت سنوار لو گے، اور اگر اس پیغام پر کان نہیں دھرتے تو تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے انکار کرنے والوں کو بڑا انذار فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے انبیاء جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنے والے ہیں، لوگوں کے انکار کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس انکار کا نتیجہ خوفناک نکل سکتا ہے، اور اس بے چینی میں سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس کا قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ذکر آتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ لوگوں کے ایمان لانے میں انبیاء کی ذاتی غرض تو نہیں ہوتی، جس کا قرآن کریم میں ہر نبی کے ذکر میں یہ جواب آتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بات پوری ہوتی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی خدا تعالیٰ کی ذات تھی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، آپ سے اعلان کروایا کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا، اس نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ جو دنیا والوں سے لینے کے بجائے اس فیاضی سے دیتا تھا دنیا والوں کو کہ کفار بھی یہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ بس آپ کا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اس وجہ سے تھا کہ اس پیغام کا انکار کر کے یہ لوگ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ دنیا والوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آپ شدید بے چین اور کرب کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس درد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نور ہدایت جو خارق عادت طور پر عرب کے جزیرے میں ظہور میں آیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی سوزش کی تاثیر تھی۔ ہر ایک قوم توحید سے دور اور مہجور ہو گئی، مگر اسلام میں چشمہ توحید جاری رہا۔ یہ تمام برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں، جس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بس پہلے نبیوں کی امت میں جو اس درجے کی صلاح و تقوی پیدا نہ ہوئی، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس درجے کی توجہ اور دل سوزی امت کے لیے ان نبیوں میں نہیں تھی۔ بس آپ کیونکہ نبی آخر الزمان تھے اور خاتم الانبیاء تھے، اس لیے آپ کا درد بھی قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عاشق صادق کی آخری زمانہ میں مبعوث ہونے کی بھی آپ کو خوشخبری دی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انبیاء دنیا میں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی وحی کو، جو ضروری نہیں کہ نئی شریعت کی صورت میں ہی ہو، بلکہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت اور پیغام کو حقیقی رنگ میں پیش کریں۔ اور یہ حقیقی رنگ میں پیش کرنا ہی ہے یہ ہے کہ اگر زمانہ گزرنے کے ساتھ لوگ اسے بھول گئے ہیں یا صحیح فہم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں نئی بدعات داخل ہو گئی ہیں، تو انہیں صاف اور روشن کر کے، جس کا ادراک انہیں خدا تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے، دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال انبیاء دنیا میں اس لیے آتے ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر کے انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ ان کے دل
خدا تعالیٰ کی مخلوق کے درد سے بھرے ہوتے ہیں، اس لیے ایک فکر اور بے چینی سے وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ انبیاء کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی بوجہ اس کے کہ ہمدردی بنی نوع کا اس کے دل میں کمال درجہ پر جوش ہوتا ہے، اپنی روحانی توجہات اور تضرع اور انکسار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا جو اس پر ظاہر ہوا ہے، جو دوسرے لوگ بھی اس کو شناخت کریں اور نجات پاویں، اور وہ دلی خواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہے، اور اس تمنا سے کہ لوگ زندہ ہو جائیں کئی موتیں اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور بڑے مجاہدات میں اپنے تئیں ڈالتا ہے۔ فرمایا ہر ایک اپنے لیے کوشش کرتا ہے، مگر انبیاء علیہم السلام دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لوگ سوتے ہیں اور وہ ان کے لیے جاگتے ہیں، اور لوگ ہنستے ہیں اور وہ ان کے لیے روتے ہیں، اور دنیا کی رہائی کے لیے ہر ایک مصیبت کو بخوشی اپنے وارد کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ تا خدا تعالیٰ کچھ ایسی تجلی فرماوے کہ لوگوں پر ثابت ہو جاوے کہ خدا موجود ہے، اور مستعد لوگوں پر اس کی ہستی اور اس کی توحید منکشف ہو جاوے تاکہ وہ نجات پاویں۔ پس وہ جانی دشمنوں کی ہمدردی میں مرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اور اس امر میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ بس یہ ہے انبیاء کا کام کہ خدا کی وحی کو دنیا تک پہنچا کر اس کی نجات کا سامان کریں، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر برے بھلے کی تمیز سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک تو انسان کو بہترین طاقتیں اور صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں جن کا استعمال کر کے وہ غیر معمولی ترقی کی منازل طے کر سکے، جس میں روحانی ترقی بھی ہے اور دنیاوی ترقی بھی ہے۔ دوسرے اسے وہ تعمیری صلاحیتیں دی ہیں جس سے وہ روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند وجود بن جاتا ہے۔ بس اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نیکی کی راہوں پر قدم مارے اور نبی کے وحی و الہام سے فائدہ اٹھائے، تو نہ صرف انسانیت کے لیے فائدہ مند وجود بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند وجود بن جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بہترین مخلوق بنانے کے ساتھ برے بھلے کی تمیز بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی پہچان کے لیے ایک تو وہ انبیاء کے ذریعے سے وہی کر کے تعلیم اتارتا ہے، دوسرے خود ہر انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جس کو چاہے فطرت کہہ دو یا الہام، جو برے بھلے کے بارے میں احساس دلاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس نے نفس پر اس کی بدکاری کو بھی اور تقوی کو بھی کھول دیا ہے۔ اور جو نیکی کی باتوں پر عمل کریں یا نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے، وہ اپنے اس مقصد کو پا جاتا ہے جس کے لیے انبیاء دنیا میں آتے ہیں، اور جو انسان کی پیدائش کا خدا تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ عبادت ایک تو خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس کی عبادت ہے جس میں نماز، روزہ، حج وغیرہ شامل ہیں، اور دوسرے خدا تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہے، اور مخلوق کا حق ادا کرنا اس کے ظاہری حقوق بھی ادا کرنا ہے اور نبی کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے۔ جو چیز اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو دوسرے کے لیے بھی اچھی سمجھو، اور یہی چیز ہے جو پھر اسے دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران کرے گی۔ ورنہ جو اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے، جو اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے برائیوں کی طرف چلے جائیں گے، وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ نیکوں اور بدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور جس نے اس کو گاڑ دیا زمین میں وہ نامراد ہو گیا۔ زمین میں گاڑنا یہی ہے کہ برائیوں کی طرف ملوث ہو گیا یا اس وہی پر کان نہ دھرے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نبی لے کر آتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کی قوموں کی مثالیں دے کر یہ واضح کر دیا کہ ان کا انجام دنیا و آخرت میں اچھا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے نافرمان ہوتے ہیں۔ بس انبیاء کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کو قبول کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق اسی صورت میں ہیں جب ان اپنے نفس کو پاک کرتے ہوئے، اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے بنے، اس مشن کو جاری رکھنے والے ہوں جو وحی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان انبیاء پر اتارا۔ اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے انبیاء کی وحی و الہام سے فائدہ اٹھایا اور حقیقی مومنوں کے زمرے میں شمار ہوئے، اور یہی حقیقی حواریوں کے کام ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں فلاح پانے والے ٹھہرتے ہیں، اور غلبہ بھی انہی کے مقدر میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، بس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ انبیاء کے بعد انبیاء کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں، دنیا پر میں پھیلائیں جو نبی پر اترا ہو، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں وہی انصار اللہ بننے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ان رسولوں کے لیے نہ رہے، ان رسولوں کے لیے نہ رہنے دے، مگر انبیاء اپنے ماننے والوں سے اس لیے مدد چاہتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت دلوں میں پیدا کریں، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارا جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور دنیا میں اس کے پیغام کو پہنچانا یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، جیسا کہ انبیاء کا فرض ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ورنہ جہاں تک انبیاء کا سوال ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر پورا یقین ہوتا ہے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا میں مدد کریں گے۔ جب مومنوں کی بھی اور انبیاء کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے تو ایمان لانے والوں کو مدد کے لیے پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ ثواب میں حصہ دار بن جائیں۔ اسلام کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا۔ جنگ بدر میں بے سر و سامانی کے باوجود دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح حاصل ہوئی، اور حنین کے موقع پر جب بعض مسلمان اپنے آپ کو کثرت میں سمجھتے ہوئے اس زوم میں تھے کہ فتح ہماری ہے، اس وقت دشمن کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ یہ کثرت کچھ کام نہ آ سکی، جس کا قرآن کریم میں یوں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ از عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یعنی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا بس وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدد اور غلبے کا وعدہ دیا ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر یہ وعدہ تو اور کسی کو نہیں تھا۔ اس لیے یہ سبق دینے کے بعد کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ افراد۔ اللہ تعالیٰ تسکین کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو عذاب دیا۔ یہاں یہ واضح ہو کہ نبی کو تو خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اگر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا تب بھی کفار شکست کھائیں گے، اور یہی کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ کہ میں کا ترجمہ ہے کہ میں نبی ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، اور اس وجہ سے مجھے خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ مجھے ہی غلبہ دے گا۔ لڑائی کا یہ پانسا جو پلٹا گیا ہے یہ عارضی ہے، اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تب بھی فتح میری ہے۔ بس لڑائی کی وہ حالت نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمزوری یا تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان مسلمانوں کی وجہ سے تھی جن کے ایمان ابھی کمزور تھے اور کثرت کا زوم تھا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو انبیاء کی مدد کے لیے کہتا ہے تو وہ کسی حاجت مندی کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ انہیں اس مدد کا حصہ بننے کی وجہ سے اجر عظیم سے نوازنے کے لیے کہتا ہے۔ بس اگر مومن نبی کے کام میں حصہ دار بن کر اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے اس کے مشن کو پورا کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان لانے کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے، اپنے ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے، تو حواری ہونے کا صحیح حق ادا کرنے والے کہلائیں گے اور کامیابیاں ان قدم چومیں گی۔ بس آج یہی کام ہر احمدی کا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اس زمانے کا امام اور مسیح و مہدی ماننا ہے، تو نحن انصار اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی، محمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، جس کے لیے مسیح محمدی کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام مصلح یا مجدد نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی وجہ سے نبی اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا، اور آپ کو خاتم الانبیاء کی غلامی میں خاتم الخلفاء کا مقام عطا ہوا، اور مسیح و مہدی کے لقب سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد اور آپ کے دعوے کے بارے میں آپ ہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی میں بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریر اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تب وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں،
اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں. اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں. اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات روحانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی. ہر ایک وہی جو ہوتی غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر. فرمایا ہر ایک وہی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح پوری ہوتی تھیں. اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمے نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے. پس آنے والا مسیح و مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا. اپنے بے شمار لٹریچر کتب میں اپنے پیغام کو روشن اور واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. آج سچے حواریوں کا حق ادا کرتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، یعنی خدائے واحد و یگانہ کی حکومت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا قیام، اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. آج دنیا کی بقا اسی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، اور اس غلامی کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب آپ کے غلام صادق کی بیعت و اطاعت کا جوگا اپنی گردن پر ڈالیں اور اس حقیقی اسلام کی پیروی کریں جو 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور جس کو مسلمانوں کی اکثریت اب بھلا بیٹھی ہے، اور جس کا حقیقی فہم و ادراک بذریعہ وحی و الہام خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. بس اس مقصد کے حصول کے لیے خاص کوشش کے ساتھ دعوت اللہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر ملک اور ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر گاؤں کے رہنے والے احمدیوں کو خاص پلاننگ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے. صرف 2-4% تک یہ پیغام پہنچا کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتے. دنیا ایک پاک انقلاب چاہتی ہے، جہاں ایک طرف دنیا داری نے اور دنیا کی ہوا و ہوس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کسی پاک تبدیلی کو چاہتی ہے، لیکن خود غرض نام نہاد علماء اور دین کے ٹھیکیداروں نے اور بعض حکومتی سربراہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ایسی روکیں کھڑی کر دی ہیں اور کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے حق کو قبول کرنے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. یہ صورتحال پاکستان، ہندوستان اور عرب ممالک میں بھی ہے، جس کا لوگ اظہار بھی کرتے ہیں. بہرحال ہدایت دینا اور حق کی پہچان کروانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حق پہنچانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اپنی دعاؤں میں بے چینی کا اظہار کرنا، اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ ہر احمدی کا کام ہے، جس کے لیے بڑے درد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ صرف توجہ دلائی ہے بلکہ اپنی زندگی بھی اس درد میں گزار دی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی الہاماً فرمایا کہ لعلک کا باخع نفسک کا اللہ یکونوا مومنین، کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. آج اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع ہمیں مہیا فرما دیے ہیں جن کے ذریعے سے تبلیغ کے راستے کھل گئے ہیں، اور بہت سی سعید روحیں MTA اور انٹرنیٹ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے پیغام کو سن اور پڑھ کر متاثر بھی ہو رہی ہیں، جیسے کئی واقعات میں نے کل بھی بیان کیے تھے. لیکن اگر اس پیغام کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے انقلابی نمونے نہیں ہوں گے ہمارے، تو یہ تبلیغ کا ذریعہ اتنا اثر کرنے والا نہیں ہوگا. بس ہر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ تبلیغ کی کوششوں کے ساتھ
اپنے اعمال میں بھی ایک پاک تبدیلی پیدا کریں اور پھر اپنی ان پاک تبدیلیوں کو اپنی دعاؤں اور آنکھ کے پانیوں سے سیراب کرتے کریں، تاکہ جو انقلاب پیدا ہو وہ عارضی نہ ہو بلکہ مستقل ہو، جو ہمیشہ دنیا کی رہنمائی کا باعث بنتا چلا جائے۔ پس اٹھیں، ان پاک تبدیلیوں کے ساتھ اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کرتے ہوئے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے عرش پر ایک ارتعاش پیدا کر دیں۔ خدائی تقدیر نے تو مسیح محمدی کی جماعت کو غلبے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس تقدیر کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے دعاؤں پر زور دیتے چلے جائیں، تاکہ عرش سے ہم یہ آواز سننے والے ہوں کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، فتح و ظفر کی کلید تم کو ملنے والی ہے۔ پس آج اس مقصد کے حصول کے لیے ایشیا کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، یورپ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، امریکہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، آسٹریلیا کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، جزائر کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، اور افریقہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے کہ مسیح محمدی اور مہدی موعود کے پیغام کو اپنے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گلی میں پہنچا دیں کہ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا اور آپ کے سچے حواریوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں، تمہارا بھی فرض اولین ہے کہ مسیح موعود کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنی تمام تر استعدادیں بروئے کار لاؤ کہ مسیح موعود وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود ہونے کا پرشوقت اعلان کروایا۔ اور اے عرب کے رہنے والے احمدیوں، تمہارا ان سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو، زبان کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی۔ اپنے ہم وطنوں کو بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کو سلام پہنچانے کا جو ارشاد فرمایا تھا اس کے سب سے اول مخاطب تم ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اکثریت عربوں کی مسیح موعود کی بیعت میں آ کر آپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہوگی، کیونکہ یہ بھی اس خدا کا الہام ہے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے ابدال شام کے بھی دعا کرتے ہیں اور بندے عرب میں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ آج جنہوں نے مسیح موعود کو مان لیا ہے ان پر یہ فرض ہے کہ مسیح محمدی کے مشن کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ جس کو بھی موقع ملے خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں جا کر مسیح موعود کے مقصد کو پورا ہونے کے لیے روئیں اور چلائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ عربوں میں سے ایک طبقہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مصروف ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کام میں کبھی روک نہ پڑنے دیں، کبھی سست نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان پر ساتھ ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر عرب ممالک پر رہنے والے احمدی جانتے ہیں کہ MTA العربیہ کے مختلف چینل کا چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نامساعد حالات کے باوجود جاری رکھا ہوا ہے ان چینلز کو۔ نانو انصار اللہ کا جو نعرہ آپ نے لگایا ہے اسے کبھی مرنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ایجادات کو بھی ہمارے زیر کر دیا ہے
ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں آسن رنگ میں نبھانے کی توفیق دیتا چلا جائے. آمین. اب دعا ہوگی. اس کے بعد دعا میں تمام واقفین نو, واقفین زندگی, خدمت کرنے والے جماعت کے, مالی قربانیاں کرنے والے, بیمار, ضرورت مند, ان سب کو یاد رکھیں. اسیران کو یاد رکھیں, اسیران احمدیت کو, شہدائے احمدیت کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جائے. اب دعا کر لیں. آمین.